نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، آج میں آپ کو ماہ ذو الحجہ کی فضائل، ماہ ذو الحجہ کی برکات اور جو اس ماہ مقدس کی قدر کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے 10 انعامات ملتے ہیں۔ وہ کون سے انعامات ہیں؟ تو سب سے پہلے ماہ ذو الحجہ کی فضیلت سماعت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مہینوں کا سردار ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کے اندر حرمت والا مہینہ جو ہے وہ ماہ ذو الحج ہے۔ ماہ ذو الحج جس کے اندر لوگ حج کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال العشر، کہ 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ 10 دن ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، زبان کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر و اذکار کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خاص طور پہ 10، 9، 10، 11 اور 12، یہ 3 سے 4 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر ذکر و اذکار کو زیادہ کر دینا چاہیے، اللہ سے زیادہ دعائیں، اللہ سے زیادہ کثیر مقدار کے اندر، کثیر تعداد کے اندر توبۃ النصوحہ کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، ان ایام کی جو قدر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عمر کے اندر برکت ملتی ہے، صحت تندرستی ملتی ہے۔ سب سے پہلا انعام جو اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جو دوسرا انعام ملتا ہے کہ مال کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کثیر تعداد کے اندر اس کے کاروبار کے اندر اضافہ رہتا ہے، نظر بد سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ آگے تیسرا انعام کہ اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کے جتنے بھی افراد ہیں ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ آگے چوتھا فائدہ، گناہوں کا کفارہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ گناہوں، یعنی کہ ماہ ذو الحجہ کے جو ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ آگے نمبر 5، نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اندر اللہ کی طرف سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے چھٹا نمبر، نزع کے وقت، یعنی کہ نزع کے وقت تنگی میں آسانی ہوتی ہے۔ نزع کا عالم جو ہوتا ہے بڑا گٹھن ہوتا ہے، اس کے اندر آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے ساتواں، ظلمت میں روشنی عطا ہوتی ہے، کہ جب ظالم جو ہے کہ یا کسی ظلم کے اندر آ جاتے ہیں آپ، تو وہاں آپ کو آسانی آئے گی، آپ کو اللہ کی طرف سے خیر و عافیت ملے گی۔ آگے 8واں جو ہے، نیکیوں کے اجر و ثواب کا پلڑا باری ہوگا، میزان کے اوپر نیکیوں کا اجر ہے اس کا پلڑا باری ہوگا۔ آگے 9، جہنم سے نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ آگے 10، جنت کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، جنت کے جو درجے ہیں ان کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ دوستان محترم، کیسی لگی آج کی یہ انفارمیشن؟ تو ضرور اپنے تمام چاہنے والوں تک اس کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔